اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ جو ستارے چمک رہے ہیں، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ اب یہ سوال کر کے اما عائشہ دل میں سوچ تو رہی ہوں گی میرے بابا کا نام آئے گا۔ سوال کیا، دل میں سوچا تو ہوگا کہ میرے بابا کا نام آئے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ ہیں۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرے فاروق اعظم کی نیکیاں۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا کی نیکیاں، میرے بابیا کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ آؤ عاشقو، صدیق اکبر کی صداقت کو ماننے والوں، آؤ ذرا سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر جناب فاروق اعظم کی نیکیاں ہے۔ اے عائشہ سنو، فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ اس سوال نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ اب ذرا یہ حدیث تو بڑی مشہور و معروف ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اصل میں آپ کو ایک لطف دینا چاہتا تھا، آپ کو ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا تھا۔ ارے وہ کیا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے یہ سوال کر کے کہ ستاروں کے برابر آپ کے کس امتی کی نیکیاں ہیں، یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا۔ لوگوں، حضور یہ بھی جانتے ہیں ستارے کتنے ہیں، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ ہے جی ایسا کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، بندہ ایسے تو کسی سے سوال نہیں کر لیتا نا جی قاری صاحب، بندہ آگے شخصیت بھی تو دیکھتا ہے، کیونکہ اما عائشہ کا ایمان جو تھا، عقیدہ جو تھا، یہ ستارے کیا ہیں، چاند بھی تو میرے مصطفیٰ سے 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، اشارے کی بات ہے، یہ ستارے کیا ہیں، سورج ہی پلٹ آتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سوال نے ہمارے اہل سنت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام کو پتہ ہے۔ آخر میں اب عقیدے کی طرف آتا ہوں۔ ایک عقیدہ ہے ہمارا، وہ کیا ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، کہنا سبحان اللہ، ہے نا ہمارا عقیدہ۔ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ اب میں اس پر آپ کو 1-2 روایات سنانا چاہتا ہوں جو خلافت کی ترتیب ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ دوسرے خلیفہ بولے نا یار، سارا میں بولی جا رہا ہوں، آپ بھی بول لیں، پتہ ہے تو بول لینا پھر یار۔ پہلے کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ دوسرے کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم۔ تیسرے کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی۔ چوتھے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ جو ترتیب ہے نا خلافت کی، اسی ترتیب پر خلفائے راشدین کی افضلیت ہے۔ میں اس پر 1 آیت 2 حدیثیں سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اب وہ 10 منٹ لگ جائیں یا 15 منٹ لگ جائیں یا 12 منٹ لگ جائیں، ذرا توجہ کریں، میں مختصر کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کا انداز دیکھو، پہلے سردار کا ذکر کیا، پھر غلاموں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار محبت کرتے ہیں، تراہم رکعا سجدا،
آپ جب ان کو دیکھیں گے کبھی وہ رکوع کرتے ہوں گے کبھی سجدے کرتے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے جو فرمایا نا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بتائیں جتنے ساتھ صدیق اکبر رہے اتنا کوئی رہا؟ اللہ اکبر۔ آگے کفار پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد جناب فاروق اعظم کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ذو النورین کی ذات ہے۔ تراہم رکعن سجدا، آپ جب بھی دیکھیں گے کبھی سجدہ کر رہے ہیں کبھی رکوع کر رہے ہیں، وہ حضرت علی پاک کی ذات ہے۔ اب یہ کیسے رکوع و سجود کا عالم؟ میں آپ کو ایک بات سناؤں بڑی مزے کی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہوتے تھے کہ لوگوں، جب علی کا جی چاہ رہا ہو کہ علی رب سے باتیں کرے تو علی قرآن پڑھتا ہے، علی قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور جب علی کا دی چاہ رہا ہو کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر علی قرآن پڑھتا ہے۔ یہ تراہم رکعن سجدا، کہ آپ جب بھی دیکھیں گے رکوع و سجود کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب ذرا یہ ترتیب، پہلے حضرت فاروق سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی پاک۔ اب قرآن کے بعد مقام ہے بخاری شریف کا۔ آؤ بخاری شریف کی حدیث پاک سنو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ میری خوش نصیبی یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک کنویں کے پاس حضور تھے اور میں تھا، اور کوئی نہیں تھا، ہم دو ہی تھے، اور حضور علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی دروازے پہ کہ کوئی آنے جانے والے کو دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، میں گیا، میں نے پوچھا کون؟ کہتے ہیں صدیق اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ٹھہریں میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے کہا صدیق اکبر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت لے رہے ہیں، اجازت دے دوں؟ میرے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ابو موسیٰ اشعری تم اجازت کی بات کرتے ہو، ان کو اجازت بھی دو اور ان کو کہو کہ اللہ نے ان کو جنت بھی عطا کر دی ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو۔ پھر اتنے میں فاروق اعظم ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کہا کہ ان کو اجازت دو، میں مختصر کر رہا ہوں، ان کو آنے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی آئے، ان کے لیے بھی حضور نے ایسے فرمایا۔ پھر حضرت علی پاک آیا، محدثین نے ایک بڑی سونی بات لکھی، کہا کہ سینکڑوں احادیث بلکہ ہزاروں احادیث ایسی ہے، ذرا غور کیجئے گا، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ ملتے ہیں کہ ایک جگہ پہلے میں گیا، پھر صدیق اکبر گئے، پھر عمر گئے، پھر عثمان گئے، پھر علی پاک گئے، ایک جگہ میں داخل ہوا، پھر صدیق اکبر داخل ہوئے، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی پاک، یعنی ہزاروں احادیث ایسی ملتی ہیں جن کے اندر حضور علیہ السلام نے یوں خلفائے راشدین کی ترتیب بیان کی۔ اچھا ایک اور حدیث پاک ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی کتاب ہے خلفائے راشدین، شاید یہی نام ہے، اس کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ آخری حدیث پاک ہے، سنیں ذرا توجہ سے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی، گاؤں دیہات کا رہنے والا جو شخص ہوتا ہے نا اسے اعرابی کہتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس نا ایک اونٹ کا بچہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب نظر کرم فرمائی نا، پسند آ گیا، فرمایا کہ مجھے بیچ دو۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے نوکر انکار کریں، سارا کچھ ہی تو حضور کا ہے۔ حضور نے قبول فرمایا، حضور نے فرمایا پیسے اس کے نا آپ کو بعد میں ملیں گے۔ اب ذرا خلافت کی ترتیب دیکھیے گا، وہ باہر نکل کے جا رہا تھا، فَلَقِيَهُ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی پاک کی اس اعرابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جی میں اس طرح گیا تھا، اونٹ کا بچہ تھا، حضور نے قبول فرمایا، فرمایا پیسے بعد میں ملیں گے، ادھار ہے۔ حضرت علی پاک نے نا ان کو سکھایا
سکھانے کے بھی بہت سارے انداز ہوتے ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے کان بھرنا, کسی کے خلاف سکھانا. حضرت علی پاک نے ایک ان کو سکھایا اور امت کا مسئلہ حل کر دیا. کیا سکھایا؟ کہا کہ اعرابی وہ تھے جو گاؤں دیہات کے رہنے والے, کہا کہ یار آپ اگر پیسے لینے جاؤ, موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر وصال فرما چکے ہوں تو پھر آپ کے پیسوں کا کیا بنے گا؟ توجہ میری طرف رکھیں, یہ پیسے میرے ہی ہیں, ادھر توجہ کریں, بیٹھ جائیں ذرا, توجہ ادھر رکھیں. کیا کہ سکھایا کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے پوچھو کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے, میں پیسے لینے آؤں تو پھر میرے پیسے, میرے حق کا کیا بنے گا؟ وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے, سیدھے سادے. ہاں اب بات تو ٹھیک کر رہے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر وصال فرما جائیں تو پھر میرے پیسے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے یار صدیق سے لے لینا. حضرت علی پاک نے امت کا مسئلہ حل کر دیا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ جانتے تھے کہ آپ نے ابھی پردہ نہیں فرمانا, لیکن امت کا مسئلہ حل کر دیا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے جانشین, میرے خلیفہ صدیق اکبر کی ذات ہوگی. جی ماشاءاللہ, ہمارے اکمل بھی تشریف لے آئے. جی مرحبا, خوش آمدید. مسئلہ حل کر دیا حضرت علی پاک کی بارگاہ میں. پھر وہ اعرابی پہنچ گیا. ہاں جی حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ حضور نے صدیق اکبر کا نام لیا. حضرت علی پاک نے پھر سکھایا, کہا کہ یار موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, صدیق اکبر بھی اگر وصال کر جائیں پھر تیرے حق کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا ہاں آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر حضور کی بارگاہ میں, مختصر کر رہا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرا یار صدیق بھی نہ ہو تو پھر میرے یار فاروق سے لے لینا. اعرابی پھر بات, حضرت علی پاک سے پھر ملاقات ہوئی. ہاں بھائی علی, حضرت علی پاک نے پوچھا کیا فرمایا حضور نے؟ کہا کہ حضور نے فاروق اعظم کا. حضرت علی پاک نے پھر سکھایا, کہا کہ پھر تو جاؤ پوچھ کے آؤ, اگر فاروق اعظم کا وصال ہو جائے پھر میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ وہ اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا میرے یار عثمان سے لے لینا. پھر وہ واپسی چلا گیا. حضرت علی پاک ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو اب تو علی کا نام آئے گا. پھر حضرت علی پاک نے ایک بار پھر سکھایا, اندر گیا, حضور کی بارگاہ میں حاضری. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان غنی بھی وصال کر جائے میرے پیسوں کا کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ مسکرائے, آپ کو غصہ نہیں آیا, یہ نہیں فرمایا یہ لو اپنا اونٹ کا بچہ لے جاؤ. میرے مصطفیٰ مسکرائے, فرمایا کہ رابی سنو, اگر مجھے موجود نہ پاؤ تو صدیق اکبر سے لے لینا, اگر صدیق کو موجود نہ پاؤ فاروق اعظم سے لے لینا, اگر فاروق اعظم کو موجود نہ پاؤ عثمان غنی سے لے لینا, اگر عثمان کو موجود نہ پاؤ فَإِذَا الَّذِي أَرْسَلَكَ, پھر جا کے اس سے لے لینا جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے نام نہیں لیا, حضور مسکرائے, فرمایا فَإِذَا الَّذِي أَرْسَلَكَ, جو تمہیں بار بار بھیج رہا ہے نا پھر ان سے جا کے لے لینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر ہیں, علی پاک کہیں دور ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ بھیجنے والے علی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان حال و قال سے کیا فرمایا ہوگا؟ فرمایا ہوگا لوگوں سنو, اب تو میری شان و شوکت بڑی عروج پہ ہے, آؤ میں تمہیں اس وقت کی بات بتاتا ہوں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا, لوہے محفوظ پہ قلم چلتا تھا, میں اس کی بھی آواز سن لیا کرتا تھا. یہ خلافت کی ترتیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح صراحت فرمائی کہ میرے پاس صدیق اکبر ہوں گے, ان کے بعد فاروق اعظم ہوں گے, ان کے پاس حضرت عثمان غنی ہوں گے. اور بریلویو تمہیں مبارک ہو, اس دور میں بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ سے بغض رکھتے ہیں, اور کچھ صحابہ کی محبت میں آ کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. اور بریلویوں, احمد رضا کے غلاموں تمہیں مبارک ہو, ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں.
الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔